صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ کی بعثت کا مقصد اور مطلب کیا ہے تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے یہ ایک بڑا حساس موضوع ہے اور اس پہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ ہم نے ایک پیڑھی کو، ایک جنریشن کھویا بلیٹس اور بلیٹس کی وجہ سے، اور ہم دوسری پیڑھی کو کھو رہے ہیں، نوجوان کی ایک نسل، بڑی نسل جس میں مبتلا ہے، جن کو ہم کھونے جا رہے ہیں بیکاز آف ڈرگس۔ لہٰذا سماج کے ہر ایک شخص کا ایک رول بنتا ہے اس میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کا بھی رول بنتا ہے، اماموں کا بھی رول بنتا ہے، بلکہ سول سوسائٹی کا بھی ایک بڑا خاصا اہم رول ہے اس میں۔ اگر ہم سب اس کے خلاف متحد ہو جائیں تو کسی حد تک ہم اس پہ قابو پانے میں کامیاب ہوں گے۔ میں نے جموں میں مسلم پرسنل بورڈ کے حوالے سے یہ بات اس وقت کہی تھی جس پہ وہ کام ہو رہا ہے، وہاں پہ ہم نے کہا کہ ڈرگ ایبیوز اور پیڈلرز جو ہیں اور جو اس کاروبار میں ملوث ہیں، ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا جائے اور ان کی نشاندہی کی جائے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس میں ہمیں بہت حد تک کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نتائج جو ہم چاہتے ہیں وہ ابھی نہیں حاصل ہو سکے، لیکن کوشش جاری ہے۔ اور یہاں پہ بھی یہ آج کی کانفرنس بھی اسی حوالے سے ہو رہی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ اگر ابتدا ہے، اس کا ایک پیغام جائے گا اماموں تک، سول سوسائٹی کے لوگوں تک، والدین تک جو غافل ہیں اس بارے میں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ 17 سے 33 سال کی عمر کے بچے اس میں ملوث ہو رہے ہیں، اور ان کی نشو و نما بھی خراب ہو رہی ہے، بلکہ میریڈ کپلز بھی اس میں ملوث ہیں، اور جن کی وجہ سے طلاق کی شرح میں ایک خاص اضافہ ہو رہا ہے، اور سوشل انٹیگریشن، فیملیز ڈس انٹیگریٹ ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے تاکہ جو ماحول ہے اس ماحول سے ان کو دور رکھا جائے۔ میں آپ کے اخلاق کو ٹھیک کرنے کے لیے آیا اور اساس اور بنیاد اخلاق سے ہی ہوتا ہے، خطیب ہے یا پھر سماج کے ذمہ دار سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے۔ جموں کشمیر مسلم پرسنل بورڈ جس کا میں پریزیڈنٹ ہوں، سرپرست ہوں، ہم نے کوشش اور کاوش کے ذریعے سے دیکھا، چلیے ہم جموں سے شروع کرتے ہیں، تو ہم نے یہ کوشش کہا کہ ڈرگس کو ہمارے نوجوان جب ڈرگس کو چھوڑ دیں گے، ترک کر دیں گے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بہتر اخلاق کے متحمل ہیں، بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ سوسائٹی میں اس طرح کا ناسور ختم ہو، اور اس کے لیے مل جملہ طور پہ ہماری کوشش اور کاوش ہونی چاہیے۔ اور جنہوں نے ایک کوشش کے ذریعے سے اس مہم کا آغاز کیا، اور انشاءاللہ یہ رنگ ضرور لائے گا، اور ہم سب ویسے کہ سول سوسائٹی کے، میں مفتی اعظم کی حیثیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ سول سوسائٹی کے رکن کی حیثیت سے میں ان کو یقین دہانی دیتا ہوں، قلمی اعتبار سے یا پھر میرے ذاتی تعاون کے اعتبار سے۔ ہم سب کو مل کے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، جو بھی جن سے جیسے بھی پاسبل ہوگا ان کی ہمیں مدد کرنی ہے کہ اس طریقے کے پروگرام یا کانفرنسز ہمیں کرنی ہے، کیونکہ یہ ہمارے بچوں کا اس سب سے ہمارے بچوں کا مستقبل جڑا ہوا ہے، اور جس دور سے ہمارے بچے اس ٹائم گزر رہے ہیں، مطلب ایک ماں باپ سے زیادہ بڑھ کر کوئی نہیں جانتا کہ مطلب ان کو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور امتیاز صاحب نے اتنا اچھا انیشیٹو لیا ہے۔ میرا نام امتیاز چستی، میں چیئرمین سینٹر فار یوتھ ڈیولپمنٹ۔ ہم پچھلے 12 سال سے اینٹی ڈرگ کمپینز کر رہے ہیں۔ یہ نان فنڈنگ آرگنائزیشن ہے، اور نہ گورنمنٹ سے فنڈنگ، نہ سوسائٹی سے فنڈنگ، نان فنڈنگ آرگنائزیشن ہے۔
تو آج کی یہ کانفرنس کیونکہ بہت سارے رپورٹس ایسے آئے بہت ورینگ تھے، جیسے UNDPC کا رپورٹ آیا، پھر ایمس کا آیا، تو اس نے ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے. جو نمبرز آئے، کہیں پہ ایسے بھی نمبر آئے کہ 7 لاکھ، اگر ہم 7 لاکھ کا فگر لے لیں گے جس کو باقی ڈاکٹر حضرات نے ڈینائی بھی کیا، تو اگر 7 لاکھ کا فگر لے رہے دیٹ مینز ایوری 10th person از اے ڈرگ ایڈکٹ. تو یہ کنسرن ہے. تو ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ بھی اپنی پالیسیز بنا رہی ہیں، اپنے پروگرامز بنا رہی ہے، اور ہم نے سوچا کہ سوسائٹی کو بھی اپنی ایک پالیسی بنائے تاکہ سوشل لیول پہ، سوسائٹی کے لیول پہ ڈرگ جو ابیوز اس وقت ہو رہا ہے، جو میں نے پھیل چکا ہوں، اس کو روکا جائے. اس کانفرنس میں الحمدللہ ہر کسی سیکٹ سے، یا آپ دیکھیں گے جموں سے بھی ہیں، مائنورٹی کمیونٹی سے بھی ہیں، چاہے شیعہ فرقے سے ہو وہاں سے بھی ہیں، سنی فرقے، ہر کسی کے ریپرزنٹیشنس میں ہیں. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ ہم سب ایز اے سول سوسائٹی مل بیٹھ کے اس پرابلم کو فائٹ بیک کریں، کیونکہ چاہے یہ ایک آدمی ہو یا 1 لاکھ ہو، پرابلم وہی ہے. چاہے ایک پہ بھی ہمیں وہی اٹینشن دینا پڑے گا، وہی جاگرتی دینی پڑے گی جو 1 لاکھ پہ. جانے کے بدلے ہمیں جتنے بھی نمبرس ہیں وہ میٹر آف کنسرن ہے. بہت ہمیں جلدی کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو سر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اس میں ایک چیز ہے، جب وائرس آ جاتا ہے تو یہ میل یا فیمیل نہیں دکھتا، یہ الگ ہی جاتا ہے. ڈرگس یہاں پہ آئے پہلے نہیں. اگر ہم دیکھیں گے، اگر گورنمنٹ یا پولیس پیڈلرز کو پکڑتی ہیں تو اس میں اچھی خاصی نمبر 1 عورتوں کی بھی ہوتی ہے. سو یہ چیزیں ہم سیکس کے حساب سے نہ دیکھیں، جنڈر کے حساب سے نہ دیکھیں، ہم یہ دیکھیں کہ یہ پرابلم سوسائٹی میں آئی ہے. اب لیڈیز میں کتنا آگے چلا گیا ہے وہ میٹر آف کنسرن ہے، وہ ہمیں زیادہ چبھتا ہے، لیکن ریئلٹی ہے تو ریئلٹی کو ہم جٹلا نہیں سکتے. اگر ہم دیکھیں گے تو ہر کوئی بولتا ہے یہاں پہ جو ٹرموئل رہا ہے، ایک پرولونگ ٹرموئل رہا، یہ مجھے نہیں لگ رہا وہ ایک یہ ہو سکتا ہے، جز ہو سکتا ہے، لیکن بہت سارے جز اور بھی ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. What we need to do to come out of this menace. Just at the forefront of his profession, but also a guiding force for society when it comes to facing grave issues of youth or any societal issues like drug addiction. I especially would like to stress on how we can strengthen the legal mechanism so that the supply chain of this menace can be disrupted. So we welcome it. عام طور پر میں بھی سوچ رہا تھا کہ اگر کسی شخص کے جسم میں کسی قسم کا درد ہو تو اسے درد بہت بری چیز ہو. سر میں درد ہو تو آدمی پریشان ہے، پیٹ میں درد ہو تو آدمی، لیکن کر پائے. سو مجھے لگتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بھی ایک پیرنٹس ریسپانسبل پیرنٹنگ پہ بھی اس فورم کو یا باقی جتنے بھی فورمز ہیں ان کو بات کرنی چاہیے. ایک شاکنگ سی میرے لیے بات ہے، بیکاز نہ میں ڈرگ ریلیٹڈ سے وابستہ ڈائریکٹلی ہوں، میں بچوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں. تو لاسٹ ایئر اگر آپ گریٹر کشمیر کا ڈیٹا اٹھائیں گے، دیر واز اے ہیڈ لائن کہ امہانس کی OPD میں IPD میں بچہ ایک سال پہلے ڈرگ سٹارٹ کیا تھا. اٹ مینس ایٹ دی ایج آف the 7 اس بچے نے ڈرگ سٹارٹ کیا تھا. تو اٹ مینس کیا خدا نہ خواستہ اس کی فیملی تو اس کے ساتھ کاروبار تو نہیں کر رہی ہے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جب بھی پیرنٹس کے لیے ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ پیرنٹس وریڈ ہیں کہ ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. میں پیرنٹس کو اتنا ہی بول رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ بچے اگر نہ رہے تو آپ کا کیا حال ہوگا. سو آپ بچے کی طرف توجہ دیں. بچہ آپ کا سرمایہ ہے. بچے آپ کے بغیر کیسے جئیں گے اس کی چنتا آپ مت کر لیجئے. آپ یہ چنتا کر لیجئے اللہ نہ کرے اگر آپ کا بچہ نہیں رہا تو آپ کیسے جیو گے. تو ہمیں اس کی طرف دھیان دینا پڑے گا. تھینک یو.